ایران کے شہر اصفہان میں کسی زمانے ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی نہایت غربت میں گزاری تھی۔ اپنی زندگی کی 53 بہاریں گزارنے کے بعد وہ زندگی کے آخری لمحات گن رہا تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی بہت محنت میں گزاری ہے، لیکن اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میری ایک بات پر عمل کرنا، میرے مرنے کے بعد ان 300 دینار سے کسی نصیحت فروش کے پاس جانا اور اس سے نصیحت خرید لینا۔ اتنا کہنے کے بعد ابراہیم کا باپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابراہیم اپنے باپ کی وفات کے چند دن بعد سوچنے لگا کہ اس کے باپ نے جو نصیحت کی تھی اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ 300 دینار لے کر کسی نصیحت فروش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخرکار وہ ایک نصیحت فروش کے پاس پہنچا اور کہا، بابا جی، میں ایک نصیحت خریدنا چاہتا ہوں۔ نصیحت فروش نے کہا، میں ایک نصیحت 100 دینار میں دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے 100 دینار نکالے اور نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے۔ نصیحت فروش نے کہا، جب کبھی بھی سردیوں کے موسم میں آسمان میں بادل دیکھو تو گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے سوچا، بس 100 دینار میں صرف اتنی سی بات۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ 100 دینار مزید دے گا تو شاید کوئی قیمتی نصیحت ملے۔ چنانچہ اس نے اپنی جیب سے مزید 100 دینار نکالے اور نصیحت فروش کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا، اب کی بار مجھے کوئی اچھی نصیحت دیں۔ نصیحت فروش نے کہا، کبھی بھی کبوتر، بلی اور کتے کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھو تو چاہے قیمت جتنی بھی ہو اسے خرید لینا۔ یہ کہہ کر نصیحت فروش پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے سوچا، بس 100 دینار میں اتنی سی بات۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ مزید 100 دینار دے کر ایک اور نصیحت لے، شاید اس بار کوئی واقعی قیمتی نصیحت ملے۔ اس نے مزید 100 دینار نکالے اور نصیحت فروش کے حوالے کر دیے اور کہا، اب کی بار مجھے کوئی اور اچھی نصیحت دیں۔ نصیحت فروش بولا، کبھی بھی اپنا راز کسی کو مت بتانا۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور ابراہیم بھی خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ صبح جب وہ سفر کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کو خیال آیا، جو 300 دینار دے کر میں نے نصیحتیں خریدی تھیں شاید ان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں اس سفر کے لیے نہیں جا رہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اپنی ذمہ داری پر جاؤ۔ ابراہیم کے دوست اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، یہ بھی کوئی بات ہوئی، چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم ضرور جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ ابراہیم گھر پر ہی رک گیا۔ ابراہیم کے دوست چلتے چلتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر ایک شدید طوفان آ گیا اور وہ سب طوفان کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ صبح جب ابراہیم بیدار ہوا اور گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم بہت سہانا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ سفر پر جا سکتا ہے۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوستوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ 100 دینار کی تھیلیاں بھی موجود ہیں۔ ابراہیم نے وہ دینار اٹھا لیے اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا جو ایک کبوتر، ایک بلی اور ایک کتے کو بیچ رہا تھا۔ ابراہیم اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا، یہ جانور کتنے کے ہیں؟ آدمی نے کہا، یہ تینوں میں تمہیں 300 دینار میں دوں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کتا، بلی اور کبوتر کی قیمت 300 دینار، کون انہیں خریدے گا؟ لیکن ابراہیم نے فوراً 300 دینار نکالے اور ان جانوروں کو خرید لیا۔ انہیں لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن سوچنے لگا کہ اب میں ان کا کیا کروں۔ پھر ایک دن جب وہ سویا ہوا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا غار ہے
جس کے اندر قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ضرور اس خزانے کی تلاش کرے گا۔ یہی اس کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ صبح خزانے کی تلاش میں نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ اپنے کھانے پینے کے لیے اس نے ایک کمان بھی رکھ لی تھی تاکہ شکار کرے اور اپنے جانوروں کا پیٹ بھر سکے۔ ایک طویل مدت تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب اسے خزانہ نہ ملا تو وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی اور پھر نصیحت فروش کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید نصیحت فروش اس کی مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ نصیحت فروش نے کہا، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہمت مت ہارنا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور ابراہیم اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا کبوتر اڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی بلی بھی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اگلے دن ابراہیم اپنے کتے کو لے کر اپنی بلی اور کبوتر کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا کتا بلی کے نشانات سونگھتا ہوا اسے ایک پہاڑ کے قریب لے گیا۔ جب ابراہیم وہاں پہنچا تو اس نے ایک غار دیکھی جہاں اس کا کبوتر اور بلی موجود تھی۔ قریب ہی ایک مردہ عورت کی لاش بھی پڑی تھی۔ ابراہیم نے سوچا یہ کبوتر ضرور اس عورت کا ہوگا۔ جب اس نے اس عورت کے قریب جا کر دیکھا تو اسے ایک خزانہ نظر آیا۔ وہ خزانہ اٹھایا اور اپنے جانوروں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ ابراہیم کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، لیکن دولت اتنی تھی کہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کا کچھ حصہ بیچا اور ایک عورت سے شادی کر لی جسے وہ پہلے سے جانتا تھا۔ شادی کے بعد وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن ابراہیم کی بیوی نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی؟ ابراہیم کو نصیحت فروش کی نصیحت یاد تھی، کبھی اپنا راز کسی کو مت بتانا، لیکن وہ کب تک خود کو روکتا۔ اس نے سوچا یہ میری بیوی ہے، اگر میں اسے بتا دوں گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتا دی۔ اسی علاقے میں ایک چالاک اور لالچی عورت بھی رہتی تھی جسے اس خزانے کا علم ہو گیا۔ اس نے ایک فقیرنی کا بھیس بدلا اور ابراہیم کے گھر جا پہنچی۔ وہاں جا کر وہ ابراہیم کی بیوی کے سامنے بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ ابراہیم کی بیوی بہت نیک دل اور رحم دل تھی۔ اس نے اس عورت کو اپنے گھر لے جا کر اس کی خدمت کی۔ آہستہ آہستہ وہ بوڑھی عورت روزانہ آنے لگی اور ابراہیم کی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور باتیں کرنے لگیں۔ کچھ دنوں میں اس نے ابراہیم کی بیوی کا دل جیت لیا اور ایک دن ابراہیم کی بیوی نے اسے خزانے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پھر ایک دن ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، کیوں نہ ہم اسے بیچ کر کوئی کاروبار کر لیں؟ دولت جتنی بھی ہو آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں خزانہ دیکھنے کے لیے کمرے میں گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ خزانے کا صندوق غائب تھا۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا کوئی غیر عورت ہمارے گھر آئی تھی؟ بیوی نے سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ابراہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن پھر اسے نصیحت فروش کی آخری نصیحت یاد آئی، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہمت مت ہارنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ اسے اپنے باپ کی بات بھی یاد آئی، نصیحت دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تب ابراہیم نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی محنت کر کے اور بڑوں کی نصیحت پر عمل کر کے گزارے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔